قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تعالى في موضع آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك. صدق الله العلی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگوں اور مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا. مزید اللہ کا کرم اور احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے. مسلمان بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ عربی مہینے کے اعتبار سے رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے. آج رجب کی 18ویں تاریخ ہے. یہ رجب کا مہینہ ان محترم اور قابل احترام مہینے میں سے ہے جس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشہر حرم قرار دیا ہے، قابل احترام مہینے. قرآن پاک کے اندر مہینوں کے تعلق سے فرمایا گیا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض منها 4 اشہر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن زمین و آسمان کو پیدا کیا اسی دن اللہ کے نزدیک سال کے 12 مہینے متعین کیے. مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک جس دن زمین و آسمان پیدا ہوئے اس دن سے 12 مہینے ہیں. ان میں سے 4 مہینے قابل احترام مہینہ ہے. قابل احترام اس معنی کر کے عرب کے لوگ، عرب والے اس مہینے کے اندر لڑائی جھگڑے نہیں کیا کرتے تھے، اس مہینے کے اندر جنگ و جدال نہیں کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ اگر پہلے سے لڑائی قتل و قتال چلا آ رہا ہے اور یہ مہینہ اگر شروع ہو گیا فوری طور پر جو ہے فوری طور پر جنگ روک دیا کرتے تھے. چاہے کتنا بڑا دشمن کیوں نہ ہو لیکن جنگ روک دیا کرتے تھے. اس مہینے کے اندر لڑائی جھگڑے نہیں کرتے تھے. اسلام نے بھی اس مہینے کا احترام کیا، ان مہینوں کا، اور ان مہینوں کے اندر قتل و قتال نہیں کیے. یہ رجب کا مہینہ اسی مہینے کے اندر آتا ہے. حدیث کے اندر آیا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بیان کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج اور یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کے مہینے کا چاند دیکھتے تو آپ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے کے اندر برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دے. رجب کے بعد شعبان کا مہینہ ہے جس میں شب برات آتے. اس کے بعد رمضان کا مہینہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا مہینہ کے شوق میں، اس کو پانے کے شوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے سے ہی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ صحیح سلامت ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ مل جائے، میسر آ جائے، تاکہ اس مہینے کے اندر ہم
زیادہ سے زیادہ آپ کی عبادت کر سکیں، نیکیاں کما سکیں۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ رجب کا چاند دیکھنے کے بعد، مہینہ پانے کے بعد یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دے، یعنی وہاں تک ہمیں جو ہے ہمیں زندہ رکھ، رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں میسر فرما۔ تو یہ رجب کے دیکھیے رجب کا یہ اشہر حرم 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے اشہر حرم ہیں، قابل احترام مہینے۔ ان مہینوں کا درجہ باقی 8 مہینے کے مقابلے میں بڑھا ہوا ہے۔ رمضان مبارک کی فضیلت اور اس کی اہمیت ایک الگ ہے، اس کا اس سے تقابل نہیں ہے۔ عمومیت کے اعتبار سے اگر 2 تقسیم کیا جائے مہینوں کو کہ 4 مہینوں کو ایک طرف اور 8 مہینوں کو ایک طرف، تو یہ 4 مہینے حرم قابل احترام مہینہ ہونے کی وجہ سے ان کی اہمیت، اس کی فضیلت دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تو اس مہینے کے اندر نوافل عبادات کرنے سے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں زیادہ ثواب ملے گا، اور اس کا الٹا بھی ہوگا۔ ان مہینوں کے اندر گناہیں اور بدکاریاں، برے اعمال کرنے سے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے کے اندر زیادہ گناہ لکھے گا اور اللہ کے ہاں زیادہ پکڑ ہوگی۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، دونوں طریقے سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ نوافل نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، نوافل عبادات کرنے کا کام کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب ملے، اور اس مہینے کے اندر برائیوں سے، گناہوں سے زیادہ سے زیادہ بچنے کی، احتیاط کرنے کی کوشش کریں۔ رجب کے مہینے کے اندر اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ایک واقعہ رونما ہوا ہے جس کو ہم اور آپ معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ معراج کا واقعہ اسی رجب کے مہینے میں واقعہ پیش آیا ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا ہے۔ یہ تو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ہے، لیکن اس تاریخ کی کوئی خاص اہمیت، کوئی خاص مخصوص عبادت، کوئی بشارتیں، کوئی وعدے، کوئی خاص فضیلت رجب کی معراج کی تاریخ کے تعلق سے احادیث کے اندر نہیں آئے۔ احادیث کے اندر معراج کے واقعہ کی تفصیل تو ہے، اور تقریباً 32 صحابہ کرام سے معراج کا واقعہ ثابت ہے کہ معراج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا ہے۔ قرآن کے اندر بھی معراج کا اس کے اشارہ ملتا ہے، دلالت ملتی ہے، اور احادیث کے اندر تو بالکل تفصیل کے ساتھ آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا ہے۔ ہم آئندہ انشاءاللہ بتائیں گے کہ معراج کے واقعہ سے ہم سب کو کیا سبق ملتا ہے، ہمیں اس واقعہ سے کیا سبق حاصل کرنی چاہیے، لیکن اس کے تعلق سے کوئی مخصوص فضیلت، کوئی مخصوص بشارت اور اللہ کی طرف سے عبادت کرنے کے تعلق سے کوئی وعدے ہو، اس طرح کا کوئی حدیث نہیں ملتی ہے۔ البتہ بزرگان دین کا، اللہ والوں کا، جو رشد و ہدایت کا کام کیا کرتے تھے، اصلاح کا کام کیا کرتے تھے، تو اپنے متعلقین، اپنے محبین اور اپنے مریدوں کے لیے ان ایام کو وہ غنیمت سمجھتے تھے، ترغیب دینے کے لیے، تاکہ کم سے کم اس مہینوں، اس تاریخ کے حوالہ دے کر ان کو عبادت کے اوپر ابھارا جائے،
تو وہ بزرگان دین سے بعض اوقات بعض دنوں کے بارے میں ہیں کہ ان کے یہاں اہتمام ہوا کرتا تھا. ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ آگے چل کر یہ رسم اور یہ بدعت اختیار کر لے گی. ان کو تو معلوم تھا کہ بھئی ہم اپنا مخصوص حلقہ لگاتے ہیں. جیسے ہر تنظیم، ہر ادارے، ہر ایک کا ایک اصول ضابطہ ہوتا ہے، ایسے اصلاح معاشرہ کا جو ضابطہ ہوتا ہے، ایسے خانقاہی نظام کا ضابطہ ہے کہ وہ شریعت کی حدود میں رہ کر وہ کرتے تھے. اور اس کو کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ بدعت کے سرحد تک نہ پہنچ سکے. لیکن بعد میں اس کا ایسا التزام ہوتا تھا اور ہوا کہ وہ بدعت میں داخل ہو گیا. تو اس تاریخ کے اندر معراج کی رات میں بعض بزرگوں سے عبادت منقول ہے. وہ اپنے مریدوں کو عبادت کیا کروایا کرتے تھے؟ عبادت نوافل کا اہتمام کروایا کرتے تھے تاکہ نماز پڑھنے کا، نوافل عبادت کرنے کا عادی ہو، اس کا مزاج بنے. اس طریقے سے کراتے تھے. ہمارے اکابر علماء دیوبند میں بھی بعض انفرادی افعال اور بعض عبادتیں منقول ہے. شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، یہ جنگ آزادی کے بعد بہت دن تک اس کے بعد انتقال کیے ہیں. ان کا معمول یہ تھا کہ رمضان المبارک میں وہ دیوبند کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے. تو آس پاس کے مریدین آ جاتے تھے، آس پاس کے. تو وہ تہجد کی نماز با جماعت کروایا کرتے تھے، تہجد کی نماز. جبکہ مسلک حناف کے اعتبار سے حنفیہ کے ہاں کوئی بھی نوافل اس کے جماعت کے ساتھ اس کو ادا نہیں کی جائے گی. ادا کرنا مکروہ ہے. کسی کو ابھارنا، شوق دلا کر لانا اور پھر اس کے ساتھ اجتماعی طور پر کرنا یہ مکروہ ہے. ہم بھی جانتے ہیں، وہ بھی جانتے تھے. لیکن ان کے مریدین جمع ہو جایا کرتے تھے. تو بھائی سب کے سب ایک ماحول بن جائے، نماز کا اہتمام کم سے کم 1 مہینہ کر لے. وہ جماعت کے ساتھ، وہ تو خود پابند تھے، جماعت کے ساتھ انہوں نے شروع کر دیے. شروع میں ایسا ہوا خود پڑھتے تھے، مریدین دیکھے وہ بھی پڑھنے لگے، سب مریدین پڑھنے لگے. اس کو پھر اجتماعی شکل دیتی. تو یہ ایسا بعض وجوہات کی بنا پر ہوتے ہیں. ان کے انتقال کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا، دیوبند میں اب نہیں ہوتا. تو اس طریقے سے معراج کے رات میں آپ حضرات کو معلوم ہوگا محلوں میں مساجد کے اندر اہتمام کیا جاتا ہے. تو یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے. یہ بزرگان دین کا طریقہ رہا ہوگا. ان کا یہ ہوگا کہ اپنے مریدین کو کیسے سمجھانا، کیسے راستے پہ لانا، اس کے اندر عبادت کا شوق پیدا کرنا، اس کا اپنا معمول تھا. البتہ انفرادی اعتبار سے کوئی آدمی کرنا چاہیں نفل سمجھ کر تو وہ کر سکتا ہے. لیکن یہ خیال کر کے کہ بھائی یہ معراج ہوا ہے اس رات کے اندر، اس لیے ہمیں زیادہ ثواب ملے گا، اس کا حدیث تو ہے ہی نہیں، تو یہ بھی غلط ہوگا. بس عام دنوں کی طرح سمجھ کر اگر وہ عبادت کرتا ہے تو ان کے لیے کار خیر ہے، ثواب کا کام ہے. ایک تو اس مہینے کے اندر معراج کا واقعہ پیش آیا ہے، اور دوسرا ہم نے اپنے طور پر گڑھ لیا ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ایک رسم پایا جاتا ہے ہمارے درمیان، کنڈا. کنڈا کا لفظ. اب وہ کنڈا ہم سوچیں اتنا بھونڈا لفظ ہے، یہ خود کنڈا اتنا بھونڈا لفظ ہے، زبان پہ جلدی سے نہیں چڑھتا. دیکھیے ایک بات ہے، شریعت کے اندر شریعت کا مزاج ہے کہ اللہ کے رسول کی طرف سے جو متواتر نسل در نسل، زمانہ در زمانہ چلتے ہوئے آیا ہے وہ آپ کو یکساں ملے گا ہر جگہ پر. عیدین کی نماز، عید بقرعید کی نماز پوری دنیا کے اندر آپ کو 2 رکعت ملیں گے. وقت آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آگے پیچھے سمے کے اعتبار سے ہوگا، فجر کے بعد ظہر سے پہلے یہ وقت ہے.
اشراق کے بعد سے فجر سے ظہر سے پہلے پہلے تک عیدین کی نماز ہے، یہ 2 ہی رکعت آپ کو ملیں گے۔ تراویح کا اہتمام باضابطہ طور پر 20 رکعت حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک جماعت کے ساتھ اہتمام ہوا۔ آپ جائیے دنیا کے اکثر حصے کے اندر آپ کو یہ ملے گا، اکثر حصے کے اندر اس طریقے سے جتنی عبادتیں ہیں وہ آپ کو یکسانیت ملیں گے، اور جو بعد میں داخل کی گئی ہے آپ کو اس کے اندر یکسانیت نہیں ملے گی۔ کسی ملک میں کچھ رواج ہے، کسی ملک میں کچھ رواج ہے، ملک کے اندر ہی آپ کو الگ الگ علاقے میں الگ الگ رواج ملیں گے۔ آپ ہندوستان کے اندر اپنے ملک میں آپ دیکھیں، آپ کو ہر جگہ یہ رواج نہیں ملیں گے۔ یہ علامت ہے اس بات کی، یہ صحابہ کرام سے، اللہ کے رسول سے اور قرآن و حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اور جو چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ شریعت تو قیامت تک کے لیے ہے، آنے والی نسلوں کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ اب اللہ کی طرف سے کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی۔ جو چیزیں انسان کے لیے، ایمان والوں کے لیے نفع بخش تھے، ان کے جو شرائط حدود ہونی چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے اس کو متعین کر دیا امت کے درمیان۔ اللہ نے اعلان کر دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو اتنا ہی مکلف بناتے ہیں جتنا کہ وہ کر سکتا ہے۔ اب وہ کرے گا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور نہیں کرے گا تو اس کا وبال ان کے اوپر ہوگا۔ تو اللہ نے ہر عبادت کے اندر شرائط حدود بیان کر دی۔ انسان جتنا برداشت کر سکتا ہے اس کو جھیل سکتا ہے اور آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ نماز کا معاملہ لیجئے، زکوٰۃ کا معاملہ لیجئے، روزے کا معاملہ لیجئے، حج کا معاملہ لیجئے، یہ سب عبادت فرض ہے، لیکن سب کے شرائط الگ الگ رکھے ہیں۔ ہر ایک کے شرائط یکساں نہیں ہیں، اگر یکساں ہوتا آپ پریشان ہو جاتے۔ سب کے اوپر حج فرض ہو جاتا تو کیا حال ہوتا؟ عمر کی بھی قید لگا دیے ہیں، وقت کی بھی قید لگا دیے ہیں، کب کرنا کب نہیں کرنا۔ نماز ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی نماز فرض آ جائے، ان کے اوپر نہیں۔ کہا جب وہ بالغ ہو جائیں گے تب ہوگا فرض ان کے اوپر۔ روزہ کے لیے بنا گیا کہ روزہ رمضان مبارک کا مہینہ پایا، صحت و تندرستی ہے، اچھی ہے صحت، آپ سفر میں نہیں ہے تو آپ کے اوپر روزہ فرض ہے۔ اور اگر آپ سفر میں چلے گئے، تندرستی ہے، سب کچھ ہے، لیکن سفر میں ہے، آپ کو اختیار ہے، چاہے تو آپ روزہ رکھیں چاہے تو نہ رکھیں۔ زکوٰۃ ہر ایک کے اوپر فرض نہیں کیا، زکوٰۃ کے شرائط بیان کیے، اس کے حدود بیان کیے، اور پھر یہ نہیں کہا کہ پورے مال آپ کو خرچ کرنا ہے، اس کا 2.5% آپ کو نکالنا ہے۔ حج کے شرائط بیان کیے، بس زندگی میں ایک مرتبہ کرنا ہے آپ کو، جبکہ آپ کے اخراجات سے بڑا ہوا ہو، بچا ہوا ہو، زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کا گھر کی دیدار کر کے آؤ۔ تو جو فرائض تھے، واجبات تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی زبانی اس کو متعین کروا دیے، اس کا وقت، اس کا مہینہ، اس کی تاریخ، اس کا حدود، شرائط سب بیان کر دیے۔ مزید ان کی انسان کے اندر ترقی کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے کہ فرائض و واجبات کے اندر کمی کوتاہی ہو جائے تو اس کی تلافی کیسے کی جائے گی، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوافل کا دروازہ کھول کے رکھا۔ نوافل عبادت کرنا ہے، اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں کیا، کوئی مہینہ متعین نہیں کیا، کوئی سال متعین نہیں کیا۔ جیسے جیسے آپ کو موقع ملے اپنے فرائض و واجبات کے اندر جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کی تلافی کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ اتنا ہے کہ جو شرائط ان عبادتوں کے، فرائض و واجبات کے، ان میں رعایت کرنی پڑے گی۔ جیسے نوافل نماز پڑھنا ہے تو فرائض نماز کے لیے جو اہتمام ہے وہ کرنا پڑے گا، پاکی حاصل کرنی پڑے گی، مکروہ وقت سے بچنا پڑے گا آپ کو۔ البتہ اس میں رکعات کی تعین نہیں ہے، آپ نوافل نماز جتنا چاہیں اتنا پڑھ سکتے ہیں۔
تلاوت قرآن پاک کرنا ہے، پاکی شرط ہے، کبھی بھی آپ تلاوت کریں ثواب ملے گا آپ کو۔ آپ نوافل روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو رمضان مبارک کا مہینہ چھوڑ کر اور 5 دن عید بقرعید اور ایام تشریق کا 3 دن، یہ 3 چھوڑ کر باقی دنوں آپ جتنا چاہے اتنا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے ذریعے سے امت کے لیے بتلا دیے یہ فرائض ہے، یہ واجبات ہے، اس کے بعد کرنا چاہتے ہو اس کے یہ طریقے ہیں اس کے۔ تو یہ ہوا۔ اب ہم دیکھیں اللہ کے رسول کے زمانے میں اللہ کے رسول کے پاس موقع تھا، اللہ کے رسول نے پایا وہ زمانہ، اللہ کے رسول کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ آیا، خلفائے راشدین کا زمانہ آیا۔ کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں بہت سارے اصلاحات کے کام ہوئے، اور حضرت عمر فاروق نے خاص طور سے شریعت کے اعتبار سے شریعت کو حدود میں رہ کر بہت سارے اصلاح کا کام کیے۔ ایک مثال دیتا ہوں، مثلا قرآن کریم کو جمع کروایا حضرت عمر فاروق نے جمع کروایا تھا ابو بکر صدیق سے۔ حضور کے زمانے میں یہ 30 پارے یہ کتابی شکل میں قرآن پاک نہیں تھے۔ حضرت عمر فاروق ضد کر کے حضرت جو ہے ابو بکر صدیق سے کروایا۔ حضرت عمر فاروق اپنے زمانے کے اندر 20 رکعت کی تراویح کا مسئلہ ہے، ایسے ہی کیلنڈر کا مسئلہ ہے، بہت سارے ایسے اجتماعی کام صحابہ کرام کے مشورے سے اجتماع امت سے کیا ہوا۔ تو جو کام کرنے کا تھا ضروری سمجھا گیا، اس کو شریعت کو حدود میں رہ کے کیا۔ اب اگر وہ چیزیں جو آج ہمارے زمانے میں پائے جاتے، اگر ان کے زمانے میں موقع میسر تھا کر سکتے تھے، نہیں کیے، صحابہ کرام کے پاس وقت تھا نہیں کیے، پتہ یہ چلا یہ سب چیزیں ضروری نہیں ہے اس لیے نہیں کیے جو آج ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ مثلا جشن ولادت نبی منانا، حضور کے پاس موقع تھا، صحابہ کرام کے پاس موقع تھا، خلفائے راشدین کا زمانہ تھا، اور مختلف بدعت و خرافات جو ہم کرتے ہیں رسم و رواج پایا جاتا ہے۔ برتھ ڈے کرتے ہیں، برتھ ڈے، یہ برتھ ڈے آپ سوچو اللہ کے رسول نے کتنا زمانہ پایا۔ نبوت ملنے کے بعد 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، 63 سال آپ زندہ رہے، 23 سال تک آپ کو ملا، 23 مرتبہ، ایک مرتبہ بھی نہیں کیا آپ نے۔ صحابہ کرام کا زمانہ، خلفائے راشدین کا زمانہ، اور خلفائے راشدین کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ تقریباً 100 سال کا زمانہ ہے۔ آپ کو 100 سال کے اندر نہیں ملیں گے یہ سب چیزیں۔ اگر یہ ہوتا، یہ ضروری ہوتا، ثواب کا کام ہوتا تو یہ صحابہ کرام کرتے، اہتمام کرتے اس کے۔ یہ بعد میں جب یہ چلا، اس کا پتہ یہ چلا کہ اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے، اس لیے مسلمان بھائیوں، ایمان والے کا سارے اعمال شریعت کے حدود میں رہ کر سنت کے مطابق ہوگا، تب تو اللہ کے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا، اور اگر وہ شریعت کے مطابق نہیں ہوا تو ہمارے لیے وہ بالجان بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔